أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس باری تعالیٰ کی جس کی توفیق سے تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ بإذن اللہ تعالی آج ہم اس دورہ قرآن کی تکمیل کے لیے جمع ہیں، اور دورہ قرآن کی تکمیل ہم نے ترتیل کے انداز میں کی اور اس کے ساتھ ساتھ حدر کے انداز میں کی۔ ترتیل کے لیے کافی گروپس بنے الحمدللہ بإذن اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے، اور کچھ ساتھیوں کے جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی، اور ان کی مدد کے ساتھ آج ہم اس پایہ تکمیل تک پہنچے الحمدللہ۔ بہت سارے گروپس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے بھی اس میں جو محنت لگائی، جتنا بھی اپنا وقت لگایا، جیسے بھی کوئی آیا، جس طریقے سے بھی آیا، کسی نے اپنی نیند خراب کی، کسی نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود اس میں حصہ لیا، کسی نے اپنی تمام کاموں کو پیچھے رکھ کر قرآن کو پریورٹی دی، اور سب سے پہلے قرآن کو جو ہے وہ آگے رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جس کی جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، جن کی کچھ کلاسز مس ہو گئیں سوری، کچھ کلاسز مس ہو گئیں یا کچھ نہیں پڑھا گیا، یا کچھ جہاں بھی جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے خیر کے خزانوں سے بھر کر اسے بھی اپنی بارگاہ رسالت میں نیکیوں کے زمرے میں لگا دے انشاءاللہ، اور ہماری تمام کمیوں کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو توفیق اس نے آج ہمیں دی ہے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دین کے کاموں کے لیے چنے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اس خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا کچھ کمال نہیں ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور جسے چاہے اپنا مائک میوٹ کیجیے پلیز سب لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو عظیم ہستی کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عظیم ہستی کی طرف سے ہمارے پاس اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم انسان پر اس کتاب کو نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا۔ یہ قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کا مرتبہ سب کتابوں سے بلند ہے، اور اس قرآن کو، اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے افضل مہینے میں نازل کیا، رمضان المبارک میں نازل کیا، اور اس قرآن عظیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبارک رات میں، افضل رات میں، 1000 مہینوں سے بہتر رات میں نازل کیا، سبحان اللہ۔ آج ہمارا جو دورہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے الحمدللہ بإذن اللہ تعالی، کہ آج کی رات بھی تاک رات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر تک پہنچنا، اس کے تمام کی تمام خیر کو سمیٹنا نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام زندگی جتنی ہماری رہ گئی ہے اس میں ہمیں دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دنیا کے تمام کاموں کو خود ہی سنوار دے کہ ہم آخرت کے کاموں کو سنوارنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کا ایسا سکون عطا فرمائے کہ ہم بس دین کے کاموں میں لگیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں میری پریشانی کو دور فرما۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ
قرآن عظیم کے وسیلہ سے مجھ پر رحم فرما، وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا باعث نور اور سبب ہدایت فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ قرآن سے میں جو کچھ ہم بھول گئے اسے ہمیں یاد دلا، وعلمنی منہ ما جہلت، اور جو کچھ قرآن میں سے نہیں جانتے یا اللہ وہ ہمیں سکھا دے، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دن ہمیں اس کی تلاوت نصیب فرما، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور قیامت تک کے دن کے لیے اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، وارفعنا بالآیات والذکر الحکیم، وتقبل منا قراءتنا، اے اللہ ہماری تمام قراءات کو قبول و منظور فرما، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بلندیوں تک پہنچا، اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزت و اکرام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کے ذریعے سے نور بھر دے، وزین اخلاقنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، قرآن کے ذریعے سے درست فرما دے، ونجنا من النار، ونجنا من النار، ونجنا من النار بالقرآن، یا اللہ ہمیں آگ سے نجات دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں آگ سے نجات دے، وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ، وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ، یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جنت میں داخل کرنا، وَأَدْخِلْنَا فِي جَنَّةِ بِالْقُرْآنِ، وَأَدْخِلْنَا فِي جَنَّةِ بِالْقُرْآنِ، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام، وارزقنا أداء بالقلب واللسان، وحب الخير والسعادة والبشارة والإيمان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے قرآن میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں کی، جتنا بھی ہم نے پڑھا، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی سی جیسی بھی ہم نے تلاوت کی، یا اللہ ہم تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرما، اور اسے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دلیل کا باعث بنانا، یا اللہ ان تمام اعمال کو ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کرنا، کہ قیامت کے دن اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہو، یا اللہ اس قرآن کی بدولت ہمیں بلندیاں عطا فرمانا، یا اللہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہم تیرا کلام پڑھنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ اس کی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو درست فرما، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت کو بھی درست فرما، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری قبر میں نور بھر دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں نور بھر دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے صالحین میں سے بنا، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنے متقین لوگوں میں سے بنا، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا جن سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو ایسے لوگوں میں سے ہمیں بنا جن سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، زوج ذریت کو، یا اللہ تمام عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان تمام کو قرآن کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو صحیح انداز میں تلاوت کرنے کی، اس کی حلاوت محسوس کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ذمہ ہمارے
جو ذمے ہمارے تو نے لگایا ہے یا اللہ، امت وسط ہمیں بنایا ہے یا اللہ، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا کر یا اللہ اس قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے اس قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ایک مہینے میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا الحمدللہ، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا۔ جتنی ٹیچرز نے یہاں ساتھ دیا، جتنے اسٹوڈنٹس نے یہاں اپنی پختگی دکھائی، یا اللہ جتنے لوگوں نے یہاں ثابت قدمی سے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے سنا، جنہوں نے پڑھایا، یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رسالت میں ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرما، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ یا اللہ جو لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکے، جو اس دورہ میں شامل نہیں ہو سکے، یا اللہ ان تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس قرآن کو شفا کی نیت سے پڑھتا ہے، یا اللہ اسے شفا ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ یا اللہ جو اس قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، یا اللہ اسے ثواب ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ یا اللہ جو اس قرآن کو جس نیت سے پڑھتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ایسے لوگوں کا سیدھا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ اسی قرآن میں سیدھے لوگوں کا راستہ ہے، یا اللہ ہمیں اس کو دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام بدعات سے بچا کر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے، یا اللہ فتنے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے وار کرتے ہیں۔ یا اللہ شیطان بہت سی باتیں بنا بنا کر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں۔ یا اللہ ہمیں دین کے بارے میں کیوں سختیاں یاد آتی ہیں، یا اللہ ہمیں دین کے بارے میں نرمیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پختگی عطا فرما کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ یا اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی پر جما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق، رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی طرح ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا، یا اللہ ہم سے دشمنی نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی دوست بنا۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن الكفرة، اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم
وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یا اللہ وہ لوگ جو کافر ہیں یا اللہ، جو آپ کے راستے سے جھٹلاتے ہیں یا اللہ، روکتے ہیں رسولوں کے بارے میں اور لڑائی کرتے ہیں یا اللہ، اپنے آپ کے دوستوں کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ، ان سے لڑتے ہیں یا اللہ، تو ان کے دلوں میں اختلاف ڈال دے یا اللہ، کافروں کے دلوں میں اختلاف ڈال دے یا اللہ، فلسطین پر جو ظلم کر رہے ہیں یا اللہ، فلسطین پر ظلم کرنے والوں کے قدم ڈگمگا دے یا اللہ، ان کے درمیان، آپس کے درمیان اختلاف ڈال دے یا اللہ، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے یا اللہ، ان پر ایسا عذاب نازل فرما جیسا تو مجرموں کی قوم پر نازل فرماتا ہے یا اللہ، فلسطین کو نجات دے یا اللہ، ان ظالموں سے فلسطین کو نجات دے یا اللہ، وہاں کے لوگوں کو اتنا صبر دیا یا اللہ، اتنا صبر دیا یا اللہ، ہمیں بھی صبر کی توفیق دینا یا اللہ، ان کا صبر اپنی بارگاہ رسالت میں قبول کرنا یا اللہ، ہمیں بھی ایسا صبر نصیب کرنا یا اللہ، تمام مشکلات سے بچانا یا اللہ، تمام مشکلات سے بچانا یا اللہ، ہماری زندگیوں کو سنوار دینا یا اللہ، ہماری زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق ڈھال دینا یا اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ، ہم تیرے بندے تیری پاکی اور اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں یا اللہ، ہم سب ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں یا اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ، تو ہی ہمیں دینے والا ہے یا اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یا اللہ، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے یا اللہ، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یا اللہ، تو ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے یا اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا یا اللہ، فقیروں کی طرح، مسکینوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ، تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ، تجھی سے مانگتے ہیں یا اللہ، تیرے ہی در پر آتے ہیں یا اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو ہی ہمارے مشکلوں کو جانتا ہے، تو ہی ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہی سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تو ہی سب کو مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو ہی سب کے حلوں کو جانتا ہے یا اللہ، تو نے کرنا ہے جو کرنا ہے یا اللہ، تو ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے یا اللہ، آج رات ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے یا اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے یا اللہ، جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے یا اللہ، ظاہری کیے، باطنی کیے یا اللہ، ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ، بڑے کیے، چھوٹے کیے یا اللہ، ہم سب کے لیے ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ان تمام کو جو یہاں پر موجود ہے یا اللہ، ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، یہ جو یہاں موجود نہیں ہے یا اللہ، ان تمام کے، ہم سب کے یا اللہ، گھر والوں کو یا اللہ، عزیز و اقارب کو، زوج ذریت کو، اولادوں کو یا اللہ، دوست احباب کو، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کے تمام رشتہ داروں کو، جتنے رشتے جہاں جس جس کے ساتھ منسلک ہیں اللہ، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، آج کی رات سب کو بخش دے یا اللہ، سب کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے یا اللہ، تو اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کرتا ہے یا اللہ، ہم سب پر بھی جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے یا اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے یا اللہ، ہدایت بھی تیری طرف سے ہے، گمراہی بھی تیری طرف سے ہے یا اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا یا اللہ، تو نے انسان کو اختیار دیا، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو گمراہی کا یا اللہ، ہمیں کبھی گمراہ نہ ہونے دینا یا اللہ، اگر کبھی ہم بھٹکنے لگے تو ہاتھ کھینچ کے لے آنا یا اللہ، اپنی طرف کھینچ لینا یا اللہ، ہمیں کبھی گمراہ نہ ہونے دینا یا اللہ، ایک ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں جانے دیتی، کبھی اس کو آگ کے پاس بھی نہیں جانے دیتی یا اللہ، تو ہمیں جہنم سے بچا لینا یا اللہ، ہمیں ایسے تمام اعمال سے بچا لینا جو جہنم کے قریب کرے یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا یا اللہ، دھاڑے مارتی ہوئی جہنم، کھولتی ہوئی جہنم، اتنی تپش والی جہنم یا اللہ، تو فرماتا ہے دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ یا اللہ، ہم دنیا کی آگ برداشت کرنے سے قاصر ہے، ہم جہنم کی آگ برداشت کیسے کریں گے
یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دینا جو تیرے قریب کرتے. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دینا جو محسنین میں سے بنا. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دینا جو تیرے محسنین بندوں سے بنا دے. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو متقین میں سے بنا دے. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو مخلصین میں سے بنا دے. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو سابقون الاولون سے بنا دے. یا اللہ اگر تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہم نیک اعمال کریں تو اسے ریاکاری سے بچنے کی بھی توفیق دینا. یا اللہ اس ہمیں ریاکاری سے بچنے کی بھی توفیق دینا. یا اللہ بے شک ہم نادار ہیں. یا اللہ بے بس ہیں، کمزور ہیں. یا اللہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ جتنے نیک کام کرتے ہیں تیری ہی بدولت کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں یہ توفیق ہمیشہ دیے رکھنا. یا اللہ اس توفیق سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہمیں اس کا ہمیشہ شکر گزاری کرنے کی توفیق دینا. یا اللہ بے شک تو فرماتا ہے کہ شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. یا اللہ ہمیں اس نعمت پر شکر کرنے کی توفیق دینا. یا اللہ کبھی دل آزاری نہ ہونے دینا. یا اللہ کبھی دل میں ایسا نہ آنے دینا کہ میں دنیا کے بھی کام کروں، میں دین کے بھی کروں. یا اللہ کبھی ایسی توفیق نہ آنے دینا کہ دل میں ایسا خیال بھی پیدا ہو کہ میں تو بہت پھنسی پڑی ہوں، میں نے دنیا کے بھی کام سمیٹنے ہیں، میں نے دین کے بھی کام سمیٹنے ہیں. یا اللہ ایسی توفیق نہ دینا، ایسی سوچ نہ دینا. یا اللہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اور اس میں آسانیوں کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے لیے دین کے کام بہت آسان بنا دے. یا اللہ تو ہمارے دنیا کے کام اپنے ذمے لے لے اور ہمیں دین کے کاموں میں لگا دے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہم تیری بارگاہ میں آئیں تو دھلے ہوئے صاف ستھرے آئیں، گناہوں سے پاک آئیں. یا اللہ آج کی رات تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ یہ آنسو تیرے لیے بہتے ہیں نہ کسی اور کے لیے نہ بہانا. یا اللہ یہ ہاتھ تیرے لیے اٹھتے ہیں کسی اور کے سامنے نہ اٹھانا. یا اللہ انسانوں کی محتاجی سے بچانا. یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے. یا اللہ یا دنیا کی محتاجی سے بچانا. یا اللہ مالی محتاجی سے بچانا. یا اللہ جسمانی محتاجی سے بچانا. یا اللہ روحانی محتاجی سے بچانا. یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے بچانا. یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ایسی تمام بیماریوں سے بچانا جو ہمیں کسی کا محتاج کر دے. یا اللہ ایسے تمام رزق کی تنگی سے بچانا جو ہمیں کسی کا محتاج کر دے. یا اللہ ایسے تمام کاموں سے بچانا جو ہمیں کسی کا محتاج کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دے. یا اللہ جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں مانگیں گے یا کبھی مانگیں گے، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے، ہمارے اولاد کے، ہمارے شوہروں کے حق میں، یا اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب، یا اللہ تمام رشتوں کے حق میں ان تمام دعاؤں کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرمانا. یا اللہ ہم سب کی بخشی فرمانا. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنانا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں. یا اللہ گناہ پر ڈٹنے کی توفیق نہ دینا. یا اللہ گناہ پر نادم ہونے کی توفیق دینا. یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں ایسی دوری دے جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یا اللہ گناہ کی طرف لپکنے بھی نہ دینا. یا اللہ کھینچ کے اپنی طرف لے آنا. یا اللہ تو کھینچ کے اپنی طرف لے آنا. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا رحمان یا رحیم ہم پر رحم فرما. یا کریم ہم پر کرم فرما. یا مجیب ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما. یا اللہ حلال رزق عطا فرما. اے اللہ تیرے پیارے ناموں کا واسطہ
اے اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے دل یہاں پریشان حال بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہی ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تو ہی ان کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے، یا اللہ ہمیں کسی کی پریشانی معلوم نہیں، یا اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور کرنا، یا اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام دلوں کو سکون عطا فرما، یا اللہ تمام دلوں میں ذکر الہی کی یاد پیدا کر دے، یا اللہ ذکر الہی سے بھر دے ہمارے دلوں کو، ذکر الہی سے بھر دے ہمارے دلوں کو، سکون پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون پیدا کر دے، یا اللہ تمام کے دلوں کی تڑپ کو تو ہی جانتا ہے، یا اللہ وہ تمام خاموش دعائیں جو کوئی بھی کسی سے بھی کہنے سے قاصر ہے، یا اللہ تو ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا، یا اللہ وہ تمام معاملات جن میں ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، یا اللہ تیرے ہی آگے بیٹھے ہیں، چولی پلائے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے، کڑ کڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ ان آنسوؤں کو دیکھ، یا اللہ سمندروں کے مالک، تجھے تو بندے کا ایک چھوٹا سا آنسو پسند ہے، یا اللہ تو سمندروں کا مالک ہے، تو صرف تجھے بندے کا چھوٹا سا آنسو سے محبت ہے، یا اللہ ہمارے آنسو کی لاج رکھ، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ تو ہمیں بن مانگے دے دے، یا اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا خیر ہے، یا اللہ تو ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا، یا اللہ اگر آج کی رات شب قدر رات ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں سکون بھر دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کا سکون عطا فرمانا، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر قرآن کے ساتھ ہی جمع ہیں، یا اللہ ان کو بھی اور ہم سب کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو جنت الفردوس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنانا، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجنا، یا اللہ ہمارا سب کا ساتھ سلامت رکھنا، اللہ جیسے ہم دنیا میں قرآن کے لیے جمع ہے، یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جمع کرنا، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس کو نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں دوسرے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، یا اللہ ایسے تمام اعمال سے بچا لے، ایسی تمام بدعات سے بچا لے جس کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہو جائے۔ اے اللہ، اے امن دینے والے، ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ رافعہ سسٹر اپنا مائک میوٹ کیجیے، رافعہ فہیم۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کے فتنے بھرے پڑے ہیں، یا اللہ نوجوان نسل اپنا ٹائم گیموں میں گزار رہی ہے، ڈراموں میں گزار رہی ہے، یا اللہ خوشگپیوں میں گزار رہی ہے، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہمیں ہماری اولادوں کو بچانا، یا اللہ ہر قسم کے حرام سے بچانا، دنیا اور آخرت میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن عمل کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچائے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام سے بچانا، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو، یا اللہ ہر قسم کے حرام سے بچانا، یا اللہ حرام دوستیوں سے بچانا، حرام صحبتوں سے بچانا،
حرام رزق سے بچانا، حرام مال سے بچانا، حرام کمائی سے بچانا، یا اللہ حرام دوستیوں سے، حرام باتوں سے بچانا، حرام اعمال سے بچانا، یا اللہ ہر قسم کے حرام سے بچانا، یا اللہ ہمیں ہماری ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو یا اللہ دور کر دے، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں سے خیر نکال، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کے لیے چن لے، یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے سائے کر دے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، یا اللہ جو جو جہاں جہاں قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، گرامر سیکھ رہے ہیں، یا اللہ تیرے قرآن کے لیے، تیرے کلام کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ ان تمام کی تمام کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے حفاظ یا اللہ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کے حافظوں کو تیز کر دے، یا اللہ ان تمام کے حافظوں کو تیز کر دے، یا اللہ ان تمام کے لیے آسانیاں عطا فرما، یا اللہ انہیں ہمیشہ قرآن کو یاد رکھنے کی، ہمیشہ اس کو پڑھنے کی، ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ جس جس بارے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام کے رشتے کر دے۔ چلیں پھر ہم جوائن کرتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز مائک میوٹ کریں نا، دعا ہو رہی ہے، ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ میرا ایک سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے سارا۔ یا اللہ جو لوگ نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ جن کی شادیوں کے مسئلے مسائل ہیں، یا اللہ جن جن کی شادیوں کے مسئلے ہیں، یا اللہ ان تمام کے لیے نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہیں تو نے اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہیں تو نے اولاد عطا فرمائی، یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک فرما، یا اللہ تمام کی تمام اولادوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں نیک بنا دے، یا اللہ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں دین کے کاموں میں لگا دے، یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا دے، یا اللہ ہمیں جسمانی اور جذباتی طاقت کے ساتھ اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام کے تمام گھروں میں یا اللہ سکون عطا فرما، یا اللہ تمام خاندانوں میں سکون عطا فرما، یا اللہ تمام ازدواجی رشتوں میں سکون عطا فرما، یا اللہ جتنے میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہیں، یا اللہ جن میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہیں، یا اللہ تمام میاں بیوی کے تمام ازواج کے آپس میں سلوک اور اتفاق، یا اللہ جن کے اختلاف ہیں، یا اللہ جن کے اختلاف ہیں، یا اللہ انہیں سکون عطا فرما، ان کے درمیان اتفاق اور سلوک عطا فرما، یا اللہ تمام کے تمام اختلاف کو ختم کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا اللہ آج ایک سسٹر نے میسج کیا کہ ان کا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ ان کے گھر میں طلاق کی نوبت آ گئی، یا اللہ اس سسٹر کا رشتہ بچا لے، یا اللہ جتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کو ٹوٹنے سے بچا لے، یا اللہ تمام ازدواجی رشتوں میں سلوک اور اتفاق کر کے، یا اللہ یہ وہ رشتہ ہے جس سے شیطان توڑنے سے خوش ہوتا ہے، یا اللہ شیطان کو خوش ہونے سے بچانا، یا اللہ شیطان کو خوش نہ ہونے دینا، یا اللہ انسانوں کے درمیان، دلوں کے درمیان یا اللہ نرمی پیدا کر دے، یا اللہ دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں نرمی پیدا کر دے، یا اللہ ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنا دے، ایک دوسرے کے محبت کے ساتھ پیش آنے والے بنا دے، یا اللہ اولادوں کی زندگیوں کو سنوار دے، یا اللہ اولادوں کی زندگیوں کو تباہیوں سے بچا لے، یا مجیب الدعوات، یا اللہ ہمارے اور تیرے درمیان جتنی باتیں پوشیدہ ہیں، یا اللہ وہ تمام دعائیں جو ہم صرف تجھ سے کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے، یا اللہ وہ تمام دعائیں جو ہم تجھ سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ تمام کی تمام خاموش دعائیں جو صرف ہم تجھ سے کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یا اللہ ہم سب کو فتنوں سے ایسے محفوظ رکھنا جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو فتنے سے محفوظ رکھا، یا اللہ یہ فتنہ بہت برا ہے، یا اللہ
بہت بے حیائی ہے، یا اللہ بے حیائی سے بچانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بے حیائی سے بچانا، یا اللہ جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، یا اللہ اسی طرح ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمیں ہمارے گھروں میں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھرانوں کو دینی گھرانے بنا دے، یا اللہ ہمارے اعمال سے دین کو جھلکتا ہوا بنانا، یا اللہ صرف باتوں سے نہیں، یا اللہ ہمارے اعمال سے دین کو جھلکتا ہوا بنانا، یا اللہ ہمارے معاملات کو سنوار دینا۔ یا اللہ جتنے لوگ ہمارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ ان کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جا، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ہمارے خلاف ہیں، یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو ختم کر دے، یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو، یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو تو جانتا ہے، یا اللہ تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہترین تدبیر کے ساتھ یا اللہ ان کے تمام ارادوں کو ضائع کر دے، یا اللہ ان کے تمام ارادوں کو ضائع کر دے۔ یا اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر حال میں کامیابیاں نصیب فرما، اور ہمیں ثابت قدم دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے تمام برائیوں کو ختم کر دے، یا اللہ ہمارے اندر سے غرور کو ختم کر، یا اللہ ہمارے اندر سے کینے کو ختم کر، یا اللہ ہمارے اندر سے حسد کو ختم کر، یا اللہ ہمارے اندر سے طعنہ زنی کو ختم کر۔ یا اللہ ہمیں اس بات سے بچانا کہ ہم کسی پر ظلم کریں، یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے۔ یا اللہ فحاشی کو ہم سے ہمیشہ دور رکھنا، یا اللہ ہمیں بخل سے بچانا، یا اللہ قرض کے دباؤ سے بچانا۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا قرض ادا کر دے، یا اللہ اپنی غیبی خزانوں سے ان کے لیے وسیلے بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، یا اللہ ان کا تو ہی سہارا ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں بھر دے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، یا اللہ ہم موت کے وقت، یا اللہ موت کی بے ہوشیوں سے بچانا، موت کی سختیوں سے بچانا، یا اللہ موت کی سختیوں سے بچانا۔ یا اللہ جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے، یا اللہ سفید رومال میں، یا اللہ صاف رومال میں، خوشبودار رومال میں ہماری روح قبض کرنے آئے، یا اللہ تیرے نورانی فرشتے خوبصورت انداز میں قطار بہ قطار ہماری روح جب قبض کرنے آئے، تو یا اللہ ہماری روح قبض کرتے ہوئے ہمیں خوشخبری سنائے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ فرشتے میں خوشخبری دے، اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، میرے جنت میں داخل ہو جا، نیک بندوں میں داخل ہو جا، یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر، یا اللہ ہمیں موت کے وقت ہی جنت کی خوشخبری دے دینا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایسے اعمال پہ کرنا جو نیک اعمال ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایسے اعمال پر کرنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو بھر دے، یا اللہ ان جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے، یا اللہ رزق سے بھر دے، علم نافع سے بھر دے، بے اولادوں کو اولاد سے بھر دے، یا اللہ جو جو آس امید لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنوں کے دلوں میں جو جو خواہشات ہیں، یا اللہ ان تمام کی خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج کوئی جھولی خالی نہ اٹھے، یا اللہ تیرے در سے کوئی جھولی خالی نہ اٹھے، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے بھر کے اٹھانا، اللہ جو رزق سے پریشان ہے انہیں رزق عطا فرمانا، جو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ جن کی اولادیں نیک اور صالح ہیں انہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ جو گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہیں، گھر میں نا اتفاقیوں سے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں سکون عطا فرمانا۔ یا اللہ امت مسلمہ کو دین پر قائم کرنا، یا اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرنا، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب کرنا، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے تمام پیاروں کے ساتھ رکھنا، یا اللہ ایسا نہ کرنا ہم میں سے کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ ہم سب کی طرف سے تیرے
تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، سب کی بخشش کرنا، ہم سب کو جنت میں ساتھی بنانا یا اللہ۔ جتنے عزیزوں کا رب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ، بہت سے اس رمضان میں یہاں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے یا اللہ، پچھلے سال موجود تھے یا اس سے پچھلے سال موجود تھے یا اللہ، جتنے لوگ ہمارے عزیزوں کا رب اس دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش کرنا، سب کی مغفرت کر دے، سب کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ، سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے یا اللہ، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ، سب کی قبروں کو کشادہ کر دے یا اللہ، اتنی کشادہ کر دے کہ وہ لوگ خود تیرے سے سوال کریں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا یا اللہ، تو انہیں جواب دے کے تیری خاطر تیرے بندے تو آپ کے عزیزوں کا رب آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ۔ ہم اس دنیا سے یا اللہ، ہم اس دنیا سے بڑے مایوس ہیں، یہ دنیا بہت فتنوں کی طرف لے جا رہی ہے اللہ، کافروں کی سازشوں کو ناکام کر دے یا اللہ، ہم پر ایسے ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں یا اللہ، ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں یا اللہ۔ گھروں میں بھی بہت سے سربراہ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں یا اللہ، ان کے دلوں میں بھی نرمی عطا فرما یا اللہ، سب گھروں میں اتفاق پیدا کر دے، سلوک پیدا کر دے یا اللہ۔ جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا یا اللہ، کسی نے شوہر کے لیے کہا، کسی نے اولاد کے لیے کہا یا اللہ، جس نے مجھے بیماری کی دعا کے لیے کہا، اللہ جتنے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ جس بہن نے مجھے کہا، اپنے شوہر کی دعا کے لیے کہا کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت ڈال دے یا اللہ، تمام بیویوں کے شوہروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے یا اللہ، تمام بیویوں کے دلوں میں ان کی شوہروں کی محبت ڈال دے یا اللہ، تمام ازواج میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے یا اللہ۔ جس بہن کا آج رشتہ ٹوٹنے پر ہے یا اللہ، اسے ٹوٹنے سے بچا لے یا اللہ۔ تو معجزات کرتا ہے یا اللہ، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں یا اللہ، ہم تیرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یا اللہ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے یا اللہ۔ ہماری اس مدد مانگنے کی لاج رکھنا یا اللہ۔ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یا اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، خالی نہ اٹھانا یا اللہ۔ جتنی دعائیں ہم نہیں مانگ سک رہے، ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ، تو ان کو پورا کر دے یا اللہ۔ ان تمام آنسوؤں کو یا اللہ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول کرنا یا اللہ۔ تجھے اپنے بندے کے آنسوؤں سے بڑی محبت ہے یا اللہ، تجھے اپنے بندے کے آنسوؤں سے بڑی محبت ہے یا اللہ۔ یہ آنسو تیری خاطر بہ رہے ہیں یا اللہ، تیرے خوف میں بہ رہے ہیں یا اللہ۔ انہیں اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمانا یا اللہ۔ ہمیں ہدایت عطا فرمانا یا اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرمانا یا اللہ۔ ہمیں جتنی دعائیں کی یا اللہ، انہیں قبول و منظور فرمانا یا اللہ۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رکھیں یا اللہ۔ من چاہی زندگی گزار چکے، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق دینا یا اللہ۔ اپنی مرضی سے تمام زندگی گزار چکے یا اللہ، جتنی زندگی باقی ہے وہ تیری مرضی سے گزارنے کی توفیق دینا یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات پیدا کر دے جو صرف تیری ہی طرف آتے ہوں یا اللہ۔ ان تمام کاموں سے دل آزار کر دے کہ جو تیری طرف نہ آتے ہوں یا اللہ۔ ہمیں بھاگ بھاگ کر دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ۔ جو ہم دین کے کام کر رہے ہیں یا اللہ، ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے یا اللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ، انہیں بھی برکتیں عطا فرما، انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمانا یا اللہ۔ ہم کلاسیں لینے بیٹھتے ہیں یا اللہ، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھتے ہیں یا اللہ، تیری خاطر بیٹھتے ہیں یا اللہ۔ اس پر ہمارے اولاد، ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے جو صبر کرتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں یا اللہ، ان کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچانا یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں ایسے ہی دین کا بول بالا فرمانا یا اللہ۔ دین
اسلام کی سربلندی فرمانا، یا اللہ ہمیں امت وسط والا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ قرآن کے تمام حقوق کو صحیح انداز میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ان کوششوں کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں کبھی ناشکری نہ کرنے دینا، یا اللہ ہمیں ناشکری سے بچانا، یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہم تیرے چہرے کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ اپنے گھر بلا کر ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں روزہ اقدس پر جا کر یا اللہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ میں یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسی صحت عطا فرمانا وہاں جا کر ہم تیری عبادت میں ایسے مصروف ہوں کہ جیسے ہم یہاں کبھی مصروف نہیں، یا اللہ وہاں جا کر بہت سے لوگ عبادت میں تھک جاتے ہیں، یا اللہ تمام تھکاوٹوں کو دور کرنا اور ہمیں اپنے گھر میں بلا کر زیادہ سے زیادہ مقبول عبادتوں کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں یا اللہ انہیں قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ انہیں بھی قبول منظور فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع ہمیشہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ کافروں پر غالب فرما، یا اللہ کافروں پر غالب فرما، یا اللہ ہمیں کافروں کی اندھی تقلید سے بچانا، یا اللہ ان کے فیشن سے بچانا، یا اللہ ہمیں اپنے اسلام کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو تمام فتنوں سے محفوظ کرنا، یا اللہ نوجوان نسل کو انٹرنیٹ کے تمام فتنوں سے محفوظ کرنا، یا اللہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، یا اللہ یہ انٹرنیٹ کا فائدہ ہی ہے کہ ہم تیری خاطر آج تیری بارگاہ میں اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تکمیل قرآن کی خوشی میں ہم سب تیرے سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا اللہ شب قدر کے لیے ڈھونڈتے ہوئے ہم تجھ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ یہ انٹرنیٹ ہی کی بدولت یا اللہ تمام کے دلوں میں ایسا خیال پیدا کر دے، تمام لوگ اس انٹرنیٹ کو اسی طرح نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرا دین پھیلائیں، یا اللہ وہ فحاشی نہ پھیلائیں بلکہ تیرا دین پھیلائیں، یا اللہ امت مسلمہ کو نیک ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو ایسے دھو دے کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ایسے پاک صاف کر دے جیسے چھوٹے بچے کا نامہ اعمال پاک صاف ہوتا ہے، یا اللہ بخشش فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہماری قبروں کو نور و نور سے بھر دینا، یا اللہ ہماری قبروں کو نور و نور کر دینا، یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا، یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کی سختی سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تہجد گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صرف تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں نرمیاں عطا فرما، یا اللہ ہم جو کام کریں تیری رضا کے لیے کریں، یا اللہ بندوں کی رضا مقصود نہ ہو، یا اللہ تو ہم سے محبت کر لے، یا اللہ بندے خود بخود ہم سے محبت کریں گے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے محبت کرے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ دنیا کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ اپنی محبت دے دے، یا اللہ اپنی محبت دے دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو، یا اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہم پوری نہ اتر سکیں، یا اللہ جو آزمائشوں میں ڈالا ہے یا اللہ ان پہ پورا اترنے کی توفیق دینا، یا اللہ جتنی آزمائشیں ہیں انہیں اپنے رحمت کے ساتھ یا اللہ ان تمام آزمائشوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہم پر رحمتوں کے سائے کر دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.